أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليحج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نهایت قابل قدر مصلی الکرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو حج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ باتیں ہمارے سامنے گزشتہ جمعہ کو آئی ہیں کہ ہم انسان جو ہیں جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، جسم کے بھی تقاضے ہیں اور روح کے بھی تقاضے ہیں۔ جسم کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے کیے جائیں گے، اور روح کے جو تقاضے ہیں اس کو پورے کیے جائیں گے۔ جسم کی ترقی ہوگی تو انسان برائیوں کی طرف زیادہ جائے گا، اور روح کی زیادہ ترقی ہوگی تو انسان نیکیوں کی طرف زیادہ جائے گا۔ اس ضمن میں کئی ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی کہ روح کی ترقی کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادتیں عنایت فرمائی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقات و خیرات اور جتنے نیک کام ہیں وہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ ہم روح کو ترقی دے سکیں، اور روح کو غذا فراہم کر سکیں، روح کو ترقی دے سکیں۔ اور اس ضمن میں یہ بات آئی کہ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ اسی طرح حج یہ اسلام کا ایک اہم اور عظیم الشان رکن ہے۔ پانچ ارکان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کا ایک رکن یہ ہے۔ دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے، اور تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے، چوتھا رکن روزہ رکھنا ہے، اور 5واں رکن جو ہے وہ حج کرنا ہے۔ تمام چیزوں کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے رمضان کے تعلق سے بھی باتیں سنی، روزے کے تعلق سے باتیں سنی، اسی طرح حج کے تعلق سے بھی باتیں سنی، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی باتیں سنی، اور نماز کے تعلق سے باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایمان کے تعلق سے بھی ہم باتیں سنتے رہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان رکن جو ہے وہ حج ہے۔ یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ اسلام کے ستون، یہ ہماری مسجد ہے، مسجد کے لیے کھمبے، پیلر ہیں جس پر مسجد کے چھت کو قائم کیا گیا ہے۔ ان کھمبوں کے اوپر، ان پیلروں کے اوپر چھت قائم ہے۔ اگر یہ پیلر نہ ہو تو چھت اپنی جگہ قائم نہ رہے، چھت زمین پر آ لگے گی۔ اسی طرح اسلام کے یہ 5 پیلر ہیں، کھمبے ہیں، بنیاد ہیں، ستون ہیں۔ ان 5 کھمبوں پر اسلام قائم ہے، کلمہ شہادت پر، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر۔ یہ 5 کھمبے ہیں اور ان پر اسلام کی چھت قائم ہے۔ اگر ان 5 میں سے اگر ایک ہٹا دیا جائے تو چھت کمزور ہو جائے، 2 ہٹا دیا جائے تو چھت اور کمزور ہو جائے، اور 3 ہٹا دیا جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ چھت گر پڑے، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر تو چھت کو گرنا ہی گرنا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں کے لیے ان 5 ارکان کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ کلمہ شہادت کی پابندی، نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی اور حج کی پابندی۔ یہ الگ ہے کہ ان 5 ارکان کی تفصیلات الگ الگ ہیں۔ کلمہ شہادت ہر مسلمان کے دل میں 24 گھنٹے رہنا ضروری ہے۔ نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے آئیے تو روزہ رمضان کے 1 مہینے میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کے آگے آئیے تو زکوٰۃ مالداروں کے اوپر سال میں صرف 1 مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے۔
زندگی میں ایک مرتبہ مالدار طبقے پر فرض ہے. کوئی تفصیل ہے، کوئی ترتیب ہے. کلمہ شہادت ہمیشہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. نماز دن میں 5 مرتبہ، ہر روز 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اور روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے. اور اس سے کم شرط جو ہے وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے کہ جو مالدار ہوگا اس پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. اور اس سے زیادہ آسانی جو ہے وہ حج کے سلسلے میں ہے کہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ جو آدمی صاحب استطاعت ہے، جسے اللہ نے مال و دولت عنایت فرما رکھی ہے، وہ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرے گا. یہ حج بہت عظیم الشان عبادت ہے. حج کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے گزشتہ ہفتے سے میں نے عنوان باز کر کے حج کے سلسلے میں باتیں عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں زبان سے نکلوائے اور ہم لوگ غور و فکر سے سنیں کہ ہمارے لیے حج کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہے وہ کوتاہیاں ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے اور یہ رکن بھی ہماری زندگیوں کے اندر شامل ہو جائے، ہم اس کو ادا کرنے والے بن جائیں. ورنہ نمازوں کی بھی کچھ نہ کچھ پابندی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بھی کچھ نہ کچھ پابندی ہوتی ہے، رمضان کی بہت حد تک پابندی، روزے کی بہت حد تک پابندی ہوتی ہے، لیکن حج کی طرف انسانوں کی، مسلمانوں کی توجہ نہیں جاتی ہے. بہت کم توجہ جاتی ہے. اور پورے علاقے ہوتے ہیں، مالداروں کا طبقہ ہوتا ہے، حج سب پر فرض ہوتے ہیں، لیکن کوئی حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس سلسلے میں سستی، کوتاہی اور غفلت کے ایمان والے شکار ہوتے ہیں. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سب سے پاکیزہ اور مقدس جگہ پر ادا کی جاتی ہے. دنیا میں اس سے کوئی پاکیزہ جگہ نہیں، کوئی مقدس جگہ نہیں. یعنی کعبۃ اللہ، بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ میں، کعبۃ اللہ کے پاس اور دیگر مقامات پر جا کر کے حج کے ارکان کو ادا کیا جائے. تو حج ایسی عبادت جو سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ جگہ پر جا کر کے ادا کی جاتی ہے. اور جو بھی مسلمان ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ہر ایمان والے کے دل میں یہ خواہش، آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ کعبۃ اللہ چلا جائے، اللہ کے گھر کا دیدار کر لے، اور کم از کم 1 مرتبہ مدینہ المنورہ پہنچ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر حاضری دے جائے. ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش، آرزو اور تمنا ہوتی ہے. اب یہ آگے کی بات ہے کہ اس آرزو کی تکمیل بہت سارے لوگوں کی نہیں ہو پاتی، حسرت دل میں ہی رہ جاتی ہے اور اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے دلوں میں آرزو لیے ہوئے، خواہش لیے ہوئے کہ مجھے بھی اللہ کا گھر دیکھنا ہے، مجھے بھی مدینہ المنورہ جانا ہے. یہ خواہش، یہ تمنا اور یہ آرزو لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سے خوش قسمت ایسے لوگ ہیں جو اس سال بھی جائیں گے حج کرنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرما دے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہنچنا نصیب فرما دے. سب کہیں کہ اللہ قبول فرمائے، آمین کر کے ایسے موقع پر اپنے دعا کو اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے لگانا چاہیے. آمین ایسے مواقع پر کہنی چاہیے، بے توجہی کے ساتھ نہ سنیں، غفلت کے ساتھ. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آرزویں اور تمنائیں اور خواہشیں ہیں اور ہوئی، لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے یا حسرت لے کر کے اپنے دل میں مرجھا گئے. اب امید نظر نہیں آتی کہ وہ کعبۃ اللہ پہنچ سکیں گے، بیت اللہ پہنچ سکیں گے. لیکن بہت سارے خوش قسمت ایسے ہیں جو جائیں گے اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توفیق نصیب فرمائے اپنے گھر کی حاضری کی، تو کہا گیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ جو کرو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. کسی اور مقصد کے تحت حج اور عمرے کا سفر نہ کیا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مسلمان حج 4 ارادوں سے کریں گے. 4 طرح کے لوگ 4 طرح کی نیتوں کے ساتھ حج کریں گے. فرمایا بادشاہ حج کرے گا صرف تفریح کے لیے،
اور عمراء مالدار قسم کے لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، اور غریب اور مفلس قسم کے لوگ حج کریں گے مانگنے کے لیے، اور علماء حج کریں گے شہرت کے لیے۔ آج ہم نظر دوڑائیں تو یہ بات بالکل صاف طور پر نظر آتی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے۔ لوگوں کے بادشاہوں کے حال دیکھیں گے آپ حج کے موقع پر کہ الگ الگ مسلم ممالک کے بادشاہ جائیں گے تو صرف ان کا مطلب جو ہوتا ہے، ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف یہی کہ تفریح کر لیں، اپنے ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، یہاں گھوم لے وہاں گھوم لے۔ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت آخری زمانے میں بادشاہ لوگ حج کریں گے، وہ صرف تفریح کے مقصد سے کریں گے کہ کبھی لندن جاتے ہیں، کبھی پیرس جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، چلو سعودی عرب بھی مکہ المکرمہ بھی گھوم کر کے آ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ تفریح کے غرض سے حج کریں گے، عمرہ تجارت کے غرض سے حج کریں گے کہ چلو مکہ المکرمہ جائیں گے، لاکھوں کی تعداد ہوگی، اپنے مال کو وہاں پر بیچ کر کے دوسرے مال کو لے کر کے آ جائیں گے، تجارت ہو جائے گی۔ اور غریب قسم کے لوگ ہوں گے، وہ لوگوں سے پیسے مانگ کر کے یا کسی طرح جمع کر کے وہ حج کرنے جائیں گے۔ ان کا مقصد حج کرنا نہیں ہوگا، مانگنا ہوگا کہ وہاں جائیں گے، لاکھوں لوگ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو کروڑوں کی تعداد میں روپے مل جائیں گے۔ لوگ کر رہے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ اور علماء ہوں گے وہ شہرت کے لیے حج کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں مفتی ہے، فلاں عالم ہے، جس نے 10 حج کر رکھے ہیں، جس نے 20 حج کر رکھے ہیں۔ یہ نیتیں ہوں گی اور ان نیتوں کو لے کر کے لوگ حج کریں گے۔ فرمایا یہ نیتیں نہ ہو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا پورا ادا کیا کرو۔ تو یہ بات میں ابتدائی طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں حج کی فرضیت کو نازل فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے دل میں بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے، لازم ہے، اللہ کا حق ہے ان لوگوں کے دل میں جو وہاں تک پہنچنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج کی پیروی نہ، اس بات کی پیروی نہ کرے، حج کو نہ جائے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو قرآن کی آیت سے حج کی فرضیت معلوم ہوئی کہ اللہ کے لیے مسلمانوں پر جو استطاعت رکھتے ہو حج کرنا فرض ہے۔ اگر وہ حج نہیں کرتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کوئی حج نہیں کرتا حج فرض ہونے کے باوجود تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے لہذا حج کرو۔ ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کریں؟ آپ پھر خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بار بار سوال کر رہے ہو کہ کیا ہم ہر سال حج کریں؟ اگر میں کہوں ہاں تو تمہارے دل میں ہر سال حج فرض ہو جائے اور تم اس کو کر نہ سکو۔ اس لیے جب میں کسی بات کو مبہم رکھا کروں اور پوری تفصیل نہ بیان کروں تو اس کے بارے میں زیادہ سوال نہ کیا کروں۔ یعنی بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر سال حج فرض نہیں ہے، بلکہ زندگی میں مالدار طبقے پر صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ پہلی مرتبہ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو فرمایا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 62 سال کی ہو گئی اور مکہ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لائے اور 9واں سال تھا، تو 9ویں سال میں حج کی فرضیت لازم، نماز پہلے فرض ہو چکا تھا، زکوٰۃ کا حکم آ چکا تھا، اسی طرح روزے کا حکم آ چکا تھا، لیکن سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا۔ سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا خلیفہ بنایا
اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب بنایا اور لوگوں کو حج کے لیے روانہ کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں حج کرنے کے لیے نہیں گئے، پھر سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے صرف 3 مہینے پہلے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی، لاکھوں کے 1 لاکھ کی تعداد میں، اور بعض روایتوں کے مطابق 1.25 لاکھ کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت موجود تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا، کیونکہ ایک ہی سال موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنے کا۔ سن 9 ہجری میں آپ نہیں جا سکے کسی وجہ سے، اور سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حج فرمایا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور خطبہ دیا، عظیم الشان احکامات وہاں پر نازل ہوئے، قرآن کا آخری حکم بھی وہاں پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو کیا۔ اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حج سے واپس تشریف لائے اور 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حج کی فرضیت کے سلسلے میں یہ احادیث ہیں، یہ باتیں ہیں۔ میں نے قرآن سے بات آپ کے ساتھ، آیت کریمہ آپ کے ساتھ یاد کی، حدیث شریف ایک نقل کی، اور پھر کس سن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو لاگو کیا، فرض کیا، اس کے بارے میں بیان کیا۔ آگے بات یہ آتی ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے، کون لوگ حج کریں گے؟ نماز تو ہر مسلمان پر جو بالغ ہو گیا فرض ہے، مرد پر، عورت پر، بیمار پر، مسافر پر، مقیم پر، ہر حال میں نماز فرض ہے۔ روزہ بھی چند شرائط کے ساتھ ہر ایمان والے پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، اور حج مالدار صحت مند پر فرض ہے۔ علماء نے کئی ایک شرائط لکھے ہیں۔ ایک شرط یہ لکھا ہے کہ مسلمان ہو، جو ہر عبادت کے لیے ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ استطاعت اور قدرت رکھتا ہو حج کرنے کی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ صحت مند ہو۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ راستہ پرامن ہو۔ آٹھویں شرط یہ ہے کہ حج کا مہینہ ہو، حج کا وقت ہو، اور نویں شرط یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اور قانون کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر یہ 9 شرائط پائے جاتے ہیں، کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے، اپنے اوپر موازنہ کرتا ہے کہ یہ 9 شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اس انسان کے اوپر حج فرض ہے۔ یاد رکھیں، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل مند ہونا، پاگل اور مجنون نہ ہو، نمبر 4 آزاد ہونا، اور نمبر 5 استطاعت اور قدرت رکھنا یعنی مالدار ہونا، نمبر 6 صحت مند ہونا، نمبر 7 راستہ پرامن ہونا، نمبر 8 حکومت اور قانون کی کوئی پابندی نہ ہونا، اور نمبر 9 حج کا مہینہ اور حج کے ایام کا ہونا۔ اگر یہ 9 شرطیں پائی جاتی ہے تو آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ گزر گیا اور اس نے حج ادا نہیں کی، 20 سال کی عمر تھی، اس نے حج ادا نہیں کی۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 25 سال کی عمر میں مالدار ہو جاتے ہیں، 30 سال کی عمر میں مالدار ہو جاتے ہیں اور حج نہیں کرتے۔ 9 شرطیں پائی جاتی ہیں اور حج نہیں کرتے۔ اب 5 سال کے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں، حج زندگی بھر نہیں کر پاتے، گنہگار بنتا ہے۔ ہم اس کی طرف توجہ ہماری نہیں جاتی، ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ آدمی کے اندر 9 شرطیں پائی جا رہی تھی اور حج نہیں کیا، مالداری کا زمانہ گزر گیا، بعد میں حالات ایسے آئے، دن ایسے آئے کہ دن پھر گئے، پیسے ختم ہو گئے، اب حج خواہش کے باوجود نہیں کر سکتا اور مر گیا اسی حال میں، تو گنہگار ہوگا۔ اس کے ذمہ واجب ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ میرے طرف سے حج ادا کروا لینا، حج بدل کروا لینا۔ یہ 9 شرطیں تو مردوں کے ساتھ ہیں، 2 شرطوں کا اضافہ عورتوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ 9 شرطیں تو یہی رہے گی، اور 10ویں شرط عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ محرم ہو، شوہر ہو یا کوئی محرم ہو۔ اگر محرم حکومت جو ہے ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی محرم کی قید کو ہٹا دی ہے۔ ابھی تک محرموں کی قید تھی کہ عورت شوہر کے ساتھ ہی جائے گی، یا کسی بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، کسی محرم کے ساتھ جائے گی، بغیر مرد کے عورت نہیں جا سکتی۔ یہ شرط لازمی تھی، لیکن اب یہ شرط حکومت نے اپنی فتنہ پروری کی وجہ سے ہٹا دیا۔ بہرحال اگر ہمارے اندر میں سے کوئی عورت اکیلا جانا چاہے تو اسے روک دیں۔ تو اب 11ویں شرط عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عدت کے ایام نہ گزرنے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مالدار ہے، حج کا زمانہ آ گیا، تو اگر عدت کے ایام گزر رہے ہیں تو عدت گزارنا اس قدر اہم ہے کہ وہ عورت عدت گزارے گی، حج کرنے نہیں جائے گی، آئندہ سال حج کرنے کے لیے جائے گی۔
بہرحال یہ مسائل ہے، مسائل علماء سے معلوم کریں، اور بات پر وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مسائل کا تذکرہ کیا جائے۔ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حج کے تعلق سے یہ باتیں اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور اس کے بعد حج کے فضیلتوں کے سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں ان احادیث کو اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو کوئی اللہ کے لیے حج کرے اور اس سفر حج میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، لم یفسق ولم یرفث رجع کیوم ولدتہ امہ، تو اس حال میں وہ لوٹے گا حج کر کے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح کوئی آدمی حج کر کے آتا ہے تو حج کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ بالکل پاک و ختم ہو جاتے ہیں، وہ آدمی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے ذہنوں میں اس کو اپنی زبان سے اس کو دہرائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی حج کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی بیہودہ بات نہ کرے، بکواس نہ کرے حج کے سفر میں، تو اس حالت میں لوٹ کر کے آتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے جس وقت جنا تھا اور گناہوں سے پاک تھا، ویسے ہی حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی حج کر کے آئے تو اس سے دعا کی درخواست کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پہ حج و عمرے کیا کرو، ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ کیا کرو، اللہ نے استطاعت دی ہو، اس لیے کہ حج اور عمرے یہ گناہوں کو اور فقر کو، گناہ کو اور فقر اور مفلسی کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کشید کو دور کر دیتی ہے، اس طرح حج اور عمرے انسان کے گناہوں کے میل کو، کشید کو، اور اسی طرح فقر کو اور مفلسی کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بہت افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، تو کیا ہم لوگ جہاد میں شہید نہ ہوا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد میں تم لوگ شرکت مت کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بیان فرمایا کہ دیکھو تم جہاد میں شرکت مت کرو لیکن تم حج کیا کرو، تمہارے لیے عمدہ ترین جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں حج کے تعلق سے، اور بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ان فضیلتوں کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھ کر کے حج کے تعلق سے اپنا مزاج بنائیں، معاشرے کو تبدیل کرنے کے اور معاشرے کی فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو فضیلت کی باتیں ہیں، حج نہ کرنے کے سلسلے میں وعیدیں بھی بیان کی ہیں، دونوں باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیتہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا ہو جو سفر میں خرچے کو برداشت کر سکتا ہو، سواری کا انتظام کر سکتا ہو، من ملک زادا وراحلۃ، سفر کے توشے کا انتظام کر سکتا ہو، سواری کا انتظام کر سکتا ہو، فلم یحج، پھر بھی حج نہ کرے، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، کرسچن ہو کر کے مرے یا یہودی ہو کر کے مرے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی وعید ہے جیسے نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ایسے ہی ہے کہ حج کرو، اگر حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے اور اس کے بعد بھی تم حج نہیں کرتے ہو تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم یہودی ہو کر کے مرو یا نصرانی ہو کر کے مرو، ایمان پر تمہاری موت نہیں آئے گی، روح قبض کیا جائے گا، مسلمان کی زندگی گزارو گے لیکن روح اس حال میں قبض کی جائے گی کہ تمہارے اندر سے ایمان کو نکال دیا جائے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اسی لیے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ علیہ بہت بڑے تابعین ہیں، عالم ہیں، وہ فرماتے تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میرے ایک پڑوسی کا انتقال ہوا، مالدار تھا، اور اس نے
اپنی بخل کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے حج نہیں کیا، انتقال ہونے کے بعد میں نے اس کی جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور حضرت مجاہد، حضرت طاؤوس اور بہت بڑے بڑے علماء اور تابعین کا یہ مذہب تھا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود حج نہ کرے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ دلوں کو دھکا دینے والا ہے، انسانوں کو غور و فکر پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہو، یعنی وہ حج کر سکتا ہو، اللہ نے اس کو مال کی فراوانی کی ہو، اتنا مال دیا ہو کہ وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ جا سکتا ہو اور وہاں سے واپس آ سکتا ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کل قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہو۔ ذرا تصور کریں، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ذرا اپنے معاشرے کے اندر ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم اتنے لوگ نیچے سے اوپر تک جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم سوچیں کہ ہمارے پاس اس وقت اتنے پیسے ہیں کہ اگر ان پیسوں کا میں استعمال کروں تو میں بیت اللہ جا سکتا ہوں؟ مدینہ جانا بھی شرط نہیں ہے، یہ بات بھی بہت عجیب ہے کہ حج کے حصے میں مدینہ المنورہ شامل نہیں ہے، لیکن یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آدمی مکہ المکرمہ جائے اور مدینہ المنورہ نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدمی انتظام کر کے جاتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کے اندر مدینہ المنورہ کے جانے کی استطاعت نہ ہو، صرف اتنا پیسہ ہمارے پاس موجود ہو کہ اس سے ہم مکہ المکرمہ جا سکتے ہیں، حج کے ارکان کو ادا کر سکتے ہیں اور پھر اپنے ملک میں واپس آ سکتے ہیں۔ اگر اتنا پیسہ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں اور انتقال کر گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھے، فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے اور نصرانی ہو کر کے مرے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس آج 5 لاکھ 6 لاکھ روپے نہیں ہوں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ محلہ ایسا ہے کہ اس محلے میں جو لوگ مالدار ہو جاتے ہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، الگ علاقے میں چلے جاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ نہ ہو، بیچارے ان کے پاس مال نہ ہو، حج کی فردیت ان کے اوپر لاگو نہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ اس میں بھی موجود ہوں گے جن کے پاس آج کی تاریخ میں 4 لاکھ 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے ہوں گے۔ 10-20 لوگ کو اتنے لوگ اتنا بڑا مجمع میں مل جائیں گے، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ آپ نے کیا تیاری کی ہے حج کی؟ کیا آپ نے پاسپورٹ بنایا؟ کیا آپ نے حکومت حج ہاؤس میں یا حکومت میں آپ نے اپنی درخواست داخل کی کہ مجھے اس سال حج کرنا ہے؟ تو حکومت کی طرف سے آج کل پابندی، آج اگر ہمارے اختیار میں حج کرنا نہیں رہے گا، پہلے سہولتیں نہیں تھی لیکن آدمی آسانی کے ساتھ چلا جاتا تھا، 5 مہینہ پہلے 6 مہینہ پہلے نکلتا تھا، بہت زیادہ تھا، کم پیسے خرچ ہوتے تھے، لیکن آج کل آدمی کے پاس سہولت ہے، 1 دن کے اندر ہندوستان سے مکہ المکرمہ پہنچ سکتے ہیں، چند گھنٹے لگتے ہیں، لیکن حکومتی پابندیاں ہیں، حکومت کی طرف سے کچھ قوانین ہیں، تو ان قانون کی پاسداری ہم کریں گے، ہم پاسپورٹ بنا لیں گے، جیسے ہی ہمارے پاس پیسہ ہو گیا، ہم پابندی جو ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے کیا کوشش کر سکتے ہیں، وہ کوششیں ہماری طرف سے جاری ہو جانی چاہیے۔ ہم پاسپورٹ بنا لیں، حکومت میں ہم درخواست دے دیں، فارم بھر دیں، اور اس کے بعد اگر نہ آئے تو ہم معذور سمجھے جائیں گے، پھر ہم گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ ابھی تو 25 سال کی عمر ہے، ابھی تو 30 سال کی عمر ہے، ابھی تو 40 سال ہوئے، ابھی تو حج کیا، ابھی تو میں نے دنیا ہی دیکھی کیا ہے، ابھی میرے بچوں کو شادی کرنا باقی ہے، ابھی گھر بنانا باقی ہے۔ یہ وہ تمام شرائط ہے جو اپنے اوپر ہم نے خود بخود عائد کر لی ہے۔ شریعت کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے کہ آدمی گھر بنا لے، بچوں کی شادی کر لے، اسی طرح آدمی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، جب بوڑھا ہو جائے جب جائے حج کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے حج کو ادا کر لیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض ممالک ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ان ممالک کے لوگ ایسے ہیں کہ حج شادی کرنے سے پہلے کرتے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب بالغ ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی وہ پیسے ادا کرنے جمع کرنے شروع کرتے ہیں، حکومت کے فنڈ میں، وہاں قانون بھی بنے ہوئے ہیں، فنڈ میں پیسے جمع کرنا شروع کرتے ہیں، کچھ حکومت بھی پیسے دیتی ہے، اور پھر وہ نوجوان بچے اور بچیاں پہلے حج کر کے آتے ہیں، اس کے بعد شادی کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک حدیث میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آدمی پہلے حج کرے اس کے بعد نکاح کرے، شادی کرے۔ ہم لوگ تو نہیں کر سکتے، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت کی وہ جوانی میں جا کر کے حج کر کے آئے، بوڑھا ہو جائے گا تو حج کے ارکان کو جس طریقے پر ادا کرنا چاہیے، جس شوق کے ساتھ، جس ذوق کے ساتھ، جس محبت اور ولولے کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، وہ جذبہ باقی نہیں
جذبہ ہو بھی پھر آدمی حج کو اس طریقے پر انجام دے. یہ بات ہے کہ اس میں چلنا ہوتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی ہے، صبر کرنی ہوتی ہے، اس سے آدمی صحیح طریقے پر تمام امور کو انجام دے. یہ بات ہے اس لیے حج کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سخت کوتاہی پائی جاتی ہے. میں آپ تمام اللہ سے عرض کرتا ہوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے، اللہ نے مال دے رکھی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ قبر کا معاملہ ہے. کتنی سخت وعید ہے، ذرا یاد کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس مال ہو، شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ گزر جائے اور وہ حج نہ کرے اور پھر اس کی موت ہو جائے، موت واقع ہو جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو اسلام پر نہیں مرے گا، یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا. کتنی سخت وعید ہے. ذرا اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ نے وسعت دی ہے تو حج کرنے کی کوشش کریں، تیاری شروع کر دیں، جو تیاریاں ہم کر سکتے ہیں کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلائیں گے اس وقت جانا مقدر ہوگا، اس وقت ہم پہنچ پائیں گے. تیاری بھی کریں، کوشش بھی کریں. ایسا نہیں کہ صرف تیاری شروع کر دی، کوشش نہیں کریں. دعائیں بھی مانگیں، کوشش بھی کریں. میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ اگر دل میں محبت ہو، دل میں جذبہ ہو اور آدمی مانگتا رہے اور اپنے مقدار اور اپنی استطاعت کے بقدر، ہم 10,000 روپے ہر مہینے جمع نہیں کر سکتے، 5,000 ہر مہینے جمع نہیں کر سکتے، 500 روپے نہیں جمع کر سکتے، 100 روپے تو جمع کر سکتے حج کے نام پر کہ مجھے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیسے جمع ہو جائیں گے میں حج کرنے جاؤں گا. تو کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ حج کرنے کے نام پر ہم 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، جس کی جیسی کمائی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جیسی فراوانی عطا فرما رکھی ہے، وہ اتنے پیسے ہر مہینے انتظام کرتا رہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخش دیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی ہدایت کی توفیق نصیب فرما دیں گے. اور اگر خدا نخواستہ ہم جمع کرتے رہے اور اتنا پیسہ جمع نہیں ہو سکا کہ ہم حج کو جا سکیں اور اسی حال میں ہم مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں ہمارا حشر کریں گے کہ ہمارا شمار بھی حج کرنے والا